السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو درس میں جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ قناعت کے بارے میں۔ قناعت سے کیا مراد ہے؟ قناعت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس شخص کو جو کچھ دے وہ اس پر قناعت کرے، اور ایسے مال کی زیادتی کی طلب سے اجتناب کرے، ایسے کثرت اموال کی طلب سے اجتناب کرے جو اسے اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال نے یا کثرت مال کی چاہت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال اے آدم کے بیٹے صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، یا جو صدقہ و خیرات کیا اور اسے قیامت تک اپنے لیے باقی رکھا۔ صحیح مسلم کے حوالے سے میرے بھائیو یہ حدیث ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنی چاہیے، اور اس تکاثر سے یعنی کثرت مال کی طلب سے اجتناب کرنا چاہیے جو اسے اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے دور کر دے، غافل کر دے۔ اس طرح اس کے رزق کو اللہ رب العالمین بابرکت بنا دے گا۔ اور کثرت مال کی طلب یا چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ تکاثر کی یا کثرت مال کی طلب اور چاہت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ کاش میں بھی اس کی طرح سے مالدار ہوتا، پھر وہ تگ و دو محنت اور مشقت شروع کر دیتا ہے اور دین سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اس آدمی کی طرف دیکھنا چاہیے، اس شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے مالی لحاظ سے، مالی اعتبار سے کمتر ہو، اور اس آدمی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے جو مالی طور پر، مالی اعتبار سے اس سے زیادہ مضبوط ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ، کہ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، مالی اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو شخص اپنے سے کمتر انسان کی طرف دیکھے گا وہ اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہیں۔ اور ان نعمتوں میں سے 3 نعمتیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس موجود ہوں تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی ہے۔ اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ صحت مندی، امن اور ایک دن کی خوراک، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کہ تم میں سے جو شخص صبح کے وقت تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن اور پرسکون ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے، پوری دنیا اس کے قدموں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔
تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے ہمیں اس پر قناعت کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اور ایسے مال کی زیادتی کی چاہت نہیں رکھنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں، اللہ کے دین سے غافل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو قناعت جیسی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔